ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کا فضل و کرم سے آج کا پروگرام شروع ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان ہمارے آج کے تینوں خطیب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج سب سے پہلے آپ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کو سماعت فرمائیں گے اور ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی مجلس کے صدر محترم جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آخر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ جناب مولانا محمد جرجیز صاحب سراجی کو سماعت فرمائیں گے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم بدگماں ہو جاتے ہیں تو اس کی صحیح تصویر ہمارے سامنے نہیں آ پاتی۔ جب ایک انسان کسی کو غلط سمجھنے لگتا ہے تو اس کی اچھی ادائیں بھی بری نظر آنے لگتی۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو بدگمانی سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، تم گمان سے دور رہنا، اس لیے کہ بہت سارے تمہارے گمان حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے گناہ کے درجے میں ہوں گے۔ تم جیسا سوچو گے کسی کے بارے میں وہ ویسے نہیں ہوں گے۔ تو بدگمانی اصل تصویر کو نگاہ سے چھپا دیتی ہے، حقیقت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہماری نگاہ سامنے والے کو جس طرح سے دیکھتی ہے وہ سامنے والا ویسا ہوتا نہیں۔ بدقسمتی سے اہل حدیث کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہی دوستوں نے کیا اور جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بھولے بھالے بھائی ہماری حقیقی تصویر دیکھ ہی نہیں سکے آج تک۔ بہت سارے لوگ شیطان یا ابلیس کا کردار ادا کرتے ہوئے ہماری غلط تصویر پیش کرتے رہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اچھے بھائی ہم سے بدگمان ہو گئے اور ہم سے بدگمان ایسے ہوئے کہ وہ ہمارے نام سے کوسوں دور بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے ہماری حقیقی تصویر اس کے سامنے آئی ہی نہیں۔ بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے تعلق سے پھیلا دیے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے کہا جا رہا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ بجائے کسی کے بارے میں کچھ سن کر بدگمان ہونے کے، آدمی آتا، جانچتا، جانچ پڑتال کرتا، تحقیق کرتا، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن آج تو مسلمانوں کے پاس اپنے لیے فرصت نہیں ہے تو وہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے کہاں سے وقت نکالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو، نہیں تو تم کسی کے بارے میں غلط گمان کر لو گے، تم اپنے ذہن و دماغ میں کسی کی غلط تصویر کو بٹھا دو گے اور غلطی کر بیٹھو گے۔ فَتُصِيبُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اور بعد میں شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے نقصانات کر چکے ہوگا اور یہ آدمی تو بڑا نیک تھا اور ہم نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ آج آپ کے سامنے اہل حدیثوں کے بارے میں بعض شبہات کا ازالہ پیش کریں گے جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی۔ اہل حدیثوں کے بارے میں بعض شبہات اور ان کا ازالہ بہت غور سے سننے کی آپ کو ضرورت ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں کیا وہ سچی ہیں
ہم کیا ہیں؟ ہمارے احباب سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ تعصب کے عینک کو کچھ دیر کے لیے اتار دیں اور محبت کے ساتھ ہم سے قریب ہو کر ہمارے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کریں، تاکہ غلطی میں وہ نادانی نہ کریں اور کچھ گناہ ان سے سرزد ہو۔ مائک پر جناب مولانا عبدالغفار صاحب بنارسی پیش کریں گے اہل حدیثوں کے بارے میں بعض شبہات اور ان کا اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہن، موجودہ وقت میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ میڈیا ہے، اور میڈیا اس قدر اہم ہو چکا ہے کہ میڈیا اگر چاہے تو سچ کو جھوٹ بنا دے اور جھوٹ کو سچ بنا دے۔ میڈیا اگر چاہے کسی اچھے انسان کو بدنام کر دے اور کسی بدنام انسان کو آپ کی نظروں میں معزز بنا دے۔ ایک مسلمان کے لیے دین کے مسائل کے سلسلے میں میڈیا کیا ہے؟ یہ جلسے ہیں، علماء کرام کے اسٹیج ہیں، کتابیں ہیں، مسجدوں کے منبر، یہ دین کا میڈیا ہے۔ آج
دین کے میڈیا کو استعمال کر کے مسلک اہل حدیث کے تعلق سے دماغوں کے اندر اتنا زہر بھر دیا گیا ہے کہ آج لوگ اہل حدیث کے نام سے بھاگتے ہیں. منبروں سے، اسٹیجوں سے جس مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، ایک وہ مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی سے پیار ہو، نبی سے محبت ہو، وہ آدمی کیا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا یا ان سے تعلقات قائم کرنا پسند کرے گا جن کے بارے میں اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہو کہ یہ نبی کو نہیں مانتے؟ جن صحابہ کے بارے میں ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد اس زمین پر سب سے افضل اگر کوئی قوم ہے تو صحابہ کی قوم ہے، ان صحابہ کے بارے میں جب دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اماموں کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. جب اس طریقے کی باتیں دل و دماغ میں بھرتی جائیں تو ہمارا ہی مسلمان بھائی ہم کو گالی دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کو وہی پٹی پڑے گی. وہ اگر ہم سے لڑ رہا ہے تو ثواب سمجھ کے لڑ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا، اماموں کو نہیں مانتا. سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب نے ممبر سے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے. ایک صاحب آئے، اسٹیج لگایا اور آپ کو یہ پٹی پڑھا دی کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے. آپ ایمان لے آئے، آپ نے مان لیا. ہاں صاحب ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہیں. یہ طریقہ تو اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے کیا طریقہ سکھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئے، چاہے وہ خبر لانے والے تمہارے مولوی صاحب ممبر سے چلا رہے ہو، چاہے وہ تمہارے بڑے سے بڑے علامہ ہو، بڑی بڑی ان کی داڑھی ہو، بڑی بڑی پگڑی ہو، اسٹیج سے وہ تم کو بات بتا رہے ہو، اے ایمان والو جو بھی تمہارے سامنے بات کہی جائے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، جانچ نہ کرنے کی وجہ سے تم کسی بے قصور قوم کے اوپر حملہ کر دو، بے قصور لوگوں کے بارے میں غلط نظریہ اپنا لو، اور بعد میں جب تمہارے سامنے سچائی کھلے، جب تمہارے سامنے دلیل آئے تو تم کو پچھتانا پڑے، تم کو شرمندہ ہونا پڑے. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کے اوپر کوئی طنز کر کے نہیں جاؤں گا، نہ کسی کے اوپر طنز کرنا میرا مقصد ہے. لیکن آؤ آج ذرا سا ہم ان الزامات کا جائزہ لے لیں، ان اعتراضات کا جائزہ لے لیں جو آج مسلک اہل حدیث پر لگائے جا رہے ہیں. اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، وغیرہ وغیرہ. آؤ آج ان سارے الزامات کو ہم عدالت میں لے کر چلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کس کی عدالت میں لے کر جائیں؟ اگر ہم اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا فیصلہ خود ہم کریں گے تو دنیا کہے گی بڑے اچھے، ملزم بھی تم ہی، جج بھی تم.
جرم کرنے والے بھی تم، منصف بھی تم، ہمیں تمہارا فیصلہ منظور نہیں۔ اگر فیصلہ کرنے کا حق ہم آپ کو دے دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ تو پہلے سے ہی دشمنی ٹھان کے بیٹھے ہیں، آپ تو پہلے سے ہی غلط نظریہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ آئیے ہم ان سارے الزامات کو ہم اس عدالت میں لے کر جاتے ہیں جس عدالت کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ان سارے الزامات کو اس عدالت میں لے کر جاتے ہیں جس عدالت کا فیصلہ نہ ماننے سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جس معاملے کا فیصلہ اللہ کر دے، جس معاملے کا فیصلہ رسول کر دے، جس معاملے کا فیصلہ قرآن کر دے، جس معاملے کا فیصلہ حدیث کر دے، اللہ فرما رہا ہے پھر کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس پر اعتراض کرے، اس کو نہ مانے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نبی کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا تو تم کو تسلیم ہی کرنا ہے، تم کو ماننا ہے۔ تو سب سے پہلا الزام اور سب سے بڑا الزام، اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ ذرا غور کرو، اہل حدیث مسلک کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بھائی لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ آپ کے امام صاحب کے قول کے خلاف ہمیں کوئی حدیث مل گئی، اور حدیث کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جس اہل حدیث نے بڑے بڑے اماموں، بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے ولیوں کی باتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہونے کی وجہ سے یا آپ کی بات سے ٹکرانے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا، ذرا انصاف سے بتاؤ، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس اہل حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی بددیانتی اور کتنی بڑی ناانصافی۔ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتا ہے، لیکن جیسے مسلمان مانتا ہے ویسے عیسائی نہیں مانتے، اور جیسے عیسائی مانتے ہیں ویسے مسلمان نہیں مانتے۔ اب عیسائی بولے کہ صاحب آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو ہم جواب میں تو یہی کہیں گے نا کہ صاحب ہم مانتے تو ہیں، تو ویسے آپ مانتے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ آج ہمارا بھائی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے۔ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں اہل حدیث نبی کو کیسے مانتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و احادیث انبیاء میں لائے ہیں، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر سنا، یعنی یہ حدیث حضرت عمر فاروق منبر پر بیان کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کا مجمع بھی سامنے موجود ہے، اور حضرت عمر فاروق جیسا صحابی اس حدیث کو منبر سے بیان کر رہا ہے۔ حضرت عمر بیان کر رہے، بخاری کے الفاظ ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ اہل حدیث کا یہی قصور ہے، اہل حدیث کا یہی جرم ہے، یہی اپرادھ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
نبی کو مانو، نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کے مقام کو سمجھو، نبی کے اوپر درود بھیجو، نبی کا جب بھی نام آئے ادب کے ساتھ نام لو، نبی کے اوپر درود بھیجو، نبی کو خدا کے مقام تک، اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ، نبی کو ان صفات سے متصف نہ کرو جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، نبی کو وہ مقام نہ دو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دے دیا۔ ایک اور حدیث اٹھائی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس حدیث کو لائے اور بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی شرط کے مطابق۔ حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا سیدنا، اے ہمارے سردار، وابن سیدنا، اے ہمارے سردار کے بیٹے، یا خیرنا، اے ہم میں سب سے بہترین انسان، ویا ابن خیرنا، اور اے ہم میں سب سے بہترین انسان کے بیٹے۔ غور کرو، صحابی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، نبی کو اپنا سردار کہا، نبی کو سب سے بہترین انسان کہا، کوئی غلط جملہ، کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال کیا جو نبی کے مقام کو بڑھانے والا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی اتنا جملہ سننے کے بعد صحابی سے کیا کہتے ہیں، اے لوگوں، لا یستحوینکم الشیطان، شیطان کہیں تم کو میرے بارے میں غلط روٹ پر نہ ڈال دے، شیطان کہیں تم کو میرے بارے میں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اے میرے صحابہ، انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، میں اس کا رسول ہوں، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ۔ اے میرے صحابہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم مجھے اس مقام سے نہ بڑھانا جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا ہے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ تم میرے مقام سے مجھ کو آگے بڑھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی حدیث ہے، اہل حدیث اسی حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ اہل حدیث کا یہ کہنا ہے نبی کا پورا احترام کرو، نبی کو مانو، لیکن نبی کو اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ۔ تمہاری زبان سے یہ نہ نکلے کہ اللہ نعوذ باللہ عرش سے اتر کر زمین پر آ کے مصطفیٰ کا روپ دھارن کر لیتا ہے، مصطفیٰ کی شکل لے لیتا ہے۔ اتنا نہ نبی کے مقام کو بڑھاؤ کہ اللہ کا مقام گرا دو۔ نبی کے مقام کو گرانا بھی نبی کی توہین اور نبی کے مقام کو بڑھانا بھی نبی کی توہین۔ ہمارا بھائی بولتا ہے تم نبی کو مانتے ہو تو نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانتے؟ بات تو صحیح ہے، اہل حدیث نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانتے اور کہتا ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث دراصل نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتا، نبی کے لیے وسیلہ مانگتا ہے، کیونکہ اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ حدیث اٹھائیے مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم اذان کا جواب ویسے ہی دو جیسے مؤذن بولتا ہے، اور جب تم اذان کا جواب دے دو ثم صلو علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ ذرا غور کیجئے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ثم صلو علیہ، پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دو، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی پہلے درود بھیجتے پھر اذان دیتے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اذان کا جواب دو ثم صلو علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ پھر اللہ کے نبی درود کی فضیلت بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، جو ایک بار میرے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو ایک بار میرے اوپر درود پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اے بھائی تھوڑا خاموش، اذان کا جواب دو پھر نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد اب اللہ کے نبی آگے کیا فرما رہے ہیں؟ مسلم کے الفاظ ہے، کتاب الصلاۃ کی روایت،
ثم سلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، تم کہتے ہو نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ نبی کہہ رہے ہیں ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ پھر وسیلہ کا مطلب بتاتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت کے اندر ایک اسپیشل مقام ہے، خاص مقام ہے۔ يَنبَغِي لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اور یہ مقام اللہ صرف ایک بندے کو نوازے گا، وسیلہ کا یہ مقام صرف ایک بندے کو ملے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ اللہ کا میں ہوں۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، تو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر اہل حدیث اذان کا جواب بھی سنتا ہے، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھتا ہے جو دعا خود اس کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اے اس اذان کے مالک، اس پکار کے مالک، اے اللہ تو اپنے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ ہم اپنے نبی کے لیے وسیلہ کی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی، اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ غور کرو میرے بھائیوں، کہاں نبی نے اپنے لیے وسیلہ مانگنے کی تعلیم دی تھی، ہمارا بھائی کہتا ہے کہ تم نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس کے بعد ہمارا بھائی بولتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور تم لوگ وسیلہ نہیں لگاتے اپنی دعا میں۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا، اس آیت کا مطلب اس امت کے سلف نے کیا سمجھا، جو ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے تھے۔ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ أَيْ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ۔ اس آیت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اللہ کو خوش کرو، ایسے عمل کرو جس سے اللہ راضی۔ وسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو۔ وسیلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی دعاؤں میں نبی کا نام لو اور یہ کہو کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا۔ اچھا، یہ تو تابعی عبداللہ ابن عباس جو نبی کے صحابی ہیں اور جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد حاجت ہے۔ کیا لیفٹ رائٹ لگا رکھا ہے بھائی، تھوڑا سکون سے چلے تو 1 گھنٹہ۔ حاجت، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ضرورتیں پیش کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو اور میرے نبی کو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا دو، بلکہ عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی اس آیت کا مطلب بتا رہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ضروریات، اپنی حاجات اور اپنی فریادات۔ اب بتائیے، ہمارا بھائی جو وسیلہ کا مطلب بتاتا ہے وہ تو دھراشائی ہو گیا، وہ تو ڈسٹرائے ہو گیا۔ اچھا، وسیلہ کا یہ مطلب سمجھنا کہ نیک اور بزرگ لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے،
یہ تو دراصل مکہ کے کافروں کا فارمولا تھا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3، اے میرے نبی ان سے پوچھو کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان مورتیوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو مکہ کے کافر جواب کیا دیتے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، حضرت عباس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، آپ بارش کی دعا کر دیجئے. چنانچہ حضرت عباس نے دعا کی کہ اے اللہ، تیرے نبی کی زندگی میں، تیرے نبی کی موجودگی میں ہم تیرے نبی سے بارش کی دعا کرواتے تھے. اے اللہ، آج ہم تیرے نبی کے چچا سے بارش کی دعا کروا رہے ہیں. اے اللہ تو بارش نازل فرما. پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی نیک آدمی، اللہ کا ولی، زندہ بزرگ انسان اگر موجود ہے تو اس سے دعا کروانا یہ جائز ہے، لیکن اگر نبی کا وسیلہ لگانا یا اپنی دعاؤں میں وسیلہ نبی کا لینا جائز ہوتا تو مجھے انصاف سے بتاؤ میرے بھائیوں، تعصب کر کی حیرت اتار کے بتاؤ کہ جب نبی کا وسیلہ لگایا جا سکتا تھا تو لوگوں نے نبی کو چھوڑ کے نبی کے چچا سے دعا کیوں کروائی؟ ڈائریکٹ نبی کا وسیلہ لگاتے اور آسمان سے بارش ہو جاتی نا. انہوں نے نبی کے چچا سے دعا کرائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ کا جو مطلب آج ہمارا بھائی سمجھتا ہے وہ مطلب صحابہ کرام نے نہیں سمجھا. اچھا، ہمارا بھائی کہتا ہے تم نبی کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. تو نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ارے محبت نہیں کرتے، نبی کو اپنے جیسا بولتے ہو. تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے، تو تم نبی سے محبت کہاں کرتے ہو؟ پہلی بات، اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے، تو غلط بولتا ہے. الحمدللہ کسی اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی ہمارے جیسے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار خصوصیتوں سے نوازا؟ نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. بھلا بتاؤ اس آیت کی موجودگی میں کوئی اہل حدیث یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو نبی سے ویسے گفتگو مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. ایک اہل حدیث کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اپنی اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی اپنی صفوں کو درست کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نماز میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بھلا بتاؤ ہمیں سے کون انسان اپنے پیچھے دیکھتا ہے؟ میرے نبی کو یہ مقام دیا گیا کہ میرے نبی نماز میں اپنے پیچھے دیکھتے ہیں. کون ایسا اہل حدیث ہے جو یہ کہے گا نبی ہمارے جیسے؟ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک فرشتہ بولتا ہے کہ جو نبی سو رہے ہیں ان کی ایک بہترین مثال میرے پاس ہے. دوسرا فرشتہ بولتا ہے کیا فائدہ ہے، تو سو رہے ہیں. تو پہلا فرشتہ بولتا ہے یہ سو رہے ہیں، آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. پھر فرشتہ مثال بیان کرتا ہے، اور مثال بھی کتنی پیاری بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، گھر میں دعوت رکھی، اور اس کے بعد ایک آدمی کو دعوت دینے کے لیے بھیجا. اب جس آدمی نے اس کی دعوت کو قبول کیا اس کو تو دعوت ملی، اور جس نے دعوت قبول نہیں کیا اس کو دعوت نہیں ملی. تو فرشتے نے پوچھا اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ بولے گھر بنانے والا اللہ ہے، اور گھر سے مراد جنت ہے، اور دعوت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یعنی آپ کے اوپر ایمان لے آیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی جب سوتے ہیں تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے. اب بھلا بتاؤ کون ایسا اہل حدیث مجھے کہے گا کہ نبی ہمارے جیسے؟ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، لیکن ہاں جیسے ہم انسان ہیں
نبی بھی انسان ہے. اہل حدیث یہ بولتا ہے, اہل حدیث یہ نہیں کہتا نبی ہمارے جیسے. اہل حدیث یہ بولتا ہے کہ نبی نور نہیں ہے, نبی فرشتے نہیں ہیں, نبی جن نہیں ہے, نبی کیا ہے؟ بشر ہے. اور اہل حدیث یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا, یہ بات بھی قرآن سے بولتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میرے نبی اعلان کر دو کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح, یعنی انسان ہونے میں میں اور تم برابر ہوں. باقی اللہ کے نبی کو جو کمال دیے گئے, جو امتیازات دیے گئے, جو اسپیشلٹیز دی گئی, جو خصوصیتیں دی گئی, وہ بے شمار ہیں اور ان پر ایک پورا ایک ٹاپک ہے, وہ ابھی فی الحال اس کا وقت نہیں. اور بھلا اہل حدیث نبی سے محبت نہیں کرے گا؟ اہل حدیث کو لوگ بولتے ہیں 24 نمبر. 24 نمبر سے آیت یاد آ گئی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. سورہ توبہ آیت نمبر 24. اللہ فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لے کر کہا, 8 چیزوں کا نام لے کر کہا کہ اے ایمان والو, اگر یہ 8 چیزیں تم کو میرے نبی سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, زلزلے کا انتظار کرو, طوفان کا انتظار کرو, سیلاب کا انتظار کرو. اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, اپنی بیویوں سے بھی زیادہ, اپنے خاندان سے بھی زیادہ, اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ, اپنے کاروبار سے بھی زیادہ اور اپنے گھر بار سے بھی زیادہ. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لے کر کہا کہ اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں میرے نبی سے پیار ہے, میرے نبی سے محبت ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان 8 چیزوں میں سے ایک چیز کی محبت بھی میرے نبی سے بڑھ کر ہو گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. بھلا بتاؤ کون ایسا اہل حدیث ہے, کون ایسا مسلمان ہے جو قرآن کی آیت کو پڑھے گا اور وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرے گا؟ ارے اہل حدیث کا تو یہ ایمان ہے کہ جب تک نبی سے محبت نہ کرے انسان, اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. واللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو نبی کو نہیں مانتے. ثابت ہوا کہ اہل حدیث نبی کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے بھائی نبی سے محبت ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں, اہل حدیث بھی کرتا ہے, لیکن اظہار محبت کے طریقے میں فرق ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی کی محبت کے نام پر یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. ہم کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو صحابہ نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی تھا, قیامت تک اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نبی کے صحابہ تھے, جن کے نبی کے سچے محبت کرنے والے ہونے کی گواہی خود قرآن میں دی ہے. لہذا آج محبت رسول کے نام پر جتنے کام ہو رہے ہیں, کسوٹی صحابہ کی محبت ہے. صحابہ کی کسوٹی پر تولتے جاؤ, پرکھتے جاؤ اور ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرتے جاؤ. اہل حدیث ریجیکٹ کرتا ہے تو اس پر یہ کلیم لگتا ہے, یہ کلیم لگایا جاتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے. اچھا, ایک الزام یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. صحابہ کو نہیں مانتے. کون صحابہ؟ وہی صحابہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نبی کے جو صحابہ پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے, اللہ سب کے بارے میں گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کون نبی کے صحابہ؟ نبی کے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
محمد رسول اللہ کے صحابہ تو کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ان کو تم دیکھو گے یا تو وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. ان کے ماتھے تم کو ہمیشہ سجدے کے نشان سے سجے ہوئے نظر آئیں گے. ان صحابہ کو ہم نہیں مانیں گے. ایک بات بولوں، اہل حدیث صحابہ کو کیوں نہیں مانے گا؟ جبکہ اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا ہونا ضروری ہے. ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو دنیا علامہ کہتی ہے، میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے اپنی ایک تقریر میں 3 گھنٹہ تقریر اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کا عید میلاد النبی منانا چاہیے، نبی کا جشن میلاد منانا چاہیے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ سورہ ضحیٰ کی ایک آیت پڑھی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے جو تیرے اوپر نعمتیں نازل کی اس کو بیان کر. تو وہ علامہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو تم اپنے نبی کا عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو تم کیوں نہیں نبی کا عید میلاد النبی مناتے؟ بات تو صحیح لگ رہی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہے مولوی صاحب، لیکن اہل حدیث کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب کیوں نہیں لیا جو آپ نے لیا؟ یہ ہے اہل حدیث کا استدلال. آیت تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے. یہی قرآن صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. صحابہ نے کبھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی، کبھی 9 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں لیا جو آج ہمارا بھائی لیتا ہے. تو اہل حدیث، یہ اصول ہمارے اہل حدیث بھائی بھی سن لیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، اہل حدیث کے 2 ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث. لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہم ویسے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن حدیث ہر آدمی کے گھر کی کھیتی ہو جائے، قرآن کا جو چاہے وہ مطلب بیان کیا جائے، حدیث کا جو چاہے وہ مطلب بیان کیا جائے. قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھا جائے جیسے صحابہ نے سمجھا. تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سمجھ اور صحابہ کا منہج اور صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، یہ بھی ضروری ہے. اور الحمدللہ اہل حدیث اس کو ضروری مانتا ہے. اب بتاؤ اس کے باوجود کوئی کہے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے تو یہ تو جھوٹ اور ظلم ہی تو ہوا. ہاں ایک بات اور بتا دوں، اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود نہ ہو لیکن ایک صحابی کا عمل موجود ہے، غور سے سننا، یہ اصولی بات بتا دوں. کسی مسئلے میں قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن کسی صحابی کا عمل موجود ہے، تو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیث کا یہ منہج ہے، اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ اگر قرآن موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں ہے، لیکن صحابی کا عمل ہے، صحابی کا قول ہے، تو وہ بھی شریعت ہے، اس کو بھی شریعت مانا جائے گا اگر وہاں پر قرآن اور حدیث موجود ہے. ہاں اہل حدیث ایک جگہ صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے. کہا اگر کسی صحابی کا کوئی عمل، کسی صحابی کا کوئی فتویٰ، کسی صحابی کا کوئی قول اگر حدیث رسول سے ٹکرا رہا ہو تو اہل حدیث یہ سوچ کر اور یہ مان کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث اس صحابی کو نہ ملی ہو، اہل حدیث اس صحابی کا احترام، اس کی تعظیم اور اس کا مقام سمجھتے ہوئے اس کا وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، اس کا وہ قول چھوڑ دیتا ہے اور صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے. کیا ایسا پاسبل نہیں ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے؟ آئیے ایک مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب البیوع میں ایک حدیث لائے ہیں. حضرت عمر فاروق ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان سے ملنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے.
انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، جب وہ خالی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دروازے پر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، ذرا دیکھو کون ہے۔ تو پتہ لگا کہ ابو موسیٰ اشعری تھے، آئے اور چلے گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو بلوایا، کہا کہ جب تم میرے دروازے پر آئے، ٹھیک ہے میں نے تمہاری آواز کو نہیں سنا، اجازت نہیں دی، تم واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، اے حضرت عمر، ہمیں اللہ کے نبی نے اسی کا حکم دیا تھا کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے آؤ۔ حضرت عمر بولے میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی ہے، تم کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت عمر نہیں مان رہے، گواہ مانگ رہے۔ ایک چھوٹے سے صحابی کھڑے ہوئے جن کی عمر کم تھی، نوجوان تھے، حضرت ابو سعید خدری، بولے چلو میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہاں اے عمر فاروق، ہم دونوں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنی ہے کہ اگر مسلمان کے گھر پر جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ تو حضرت عمر نے جواب کیا دیا، اخفیا ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو اللہ کے رسول کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی۔ الہانی السفق بالاسواق، میں اصل میں مارکیٹ چلا جاتا تھا، کاروبار کرنے چلا جاتا تھا، اسی میں لگ گیا اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث مجھ سے چھوٹ گئی۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث مارکیٹنگ کرنے کی وجہ سے، کاروبار کرنے کی وجہ سے، تجارت میں لگے رہنے کی وجہ سے مجھ سے چھپی رہ گئی۔ تو اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی صحابی کا کوئی قول یا اس کا کوئی عمل صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس مسئلے میں صحابی کی بات کو چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی بات کو لے لو۔ اس سے صحابی کی شان نہیں گھٹے گی، صحابی کا مقام نہیں گھٹے گا، کیونکہ پاسبل ہے کہ صحابی کو وہ حدیث نہ ملی ہو۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث کبھی بیان کی تو کچھ صحابہ نے سنا اور کچھ صحابہ نے نہیں سنا، یہ پاسبل تھا، یہ ممکن تھا، کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اب اس پر کوئی کہے کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے تو بھائی اپنے دماغ کا علاج کراؤ، آگرہ بغل میں وہاں چلے جاؤ۔ صحابہ کو نہ ماننے کا یہ مطلب تھوڑی ہے، صحابہ کو ماننے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حدیث کے خلاف بھی صحابی کی بات ہو تو مانا جائے۔ دیکھیے صحابہ کا مزاج کیا تھا، وقت کا میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کتنے بڑے صحابی ہیں؟ حضرت معاویہ کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ؟ بہت بڑے صحابی ہیں، ہم سب کے ماموں ہیں، ہم سب کے ماموں ہیں، وہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے 4 کونے، ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے، ایک کونے کا نام حجر اسود ہے، اور باقی کے جو 2 کونے ہیں ان کو رکنین شامیین بولا جاتا ہے، ان کا رخ شام کی طرف۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں کا استعلام کرنے لگے، یعنی ہاتھ سے جو اشارہ کیا جاتا ہے 4 کونوں کا کرنے لگے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے دیکھ کر یہ کہا کہ لمن تستلم هذین الرکنین، اے امیر معاویہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی کا استعلام کیا ہے، آپ باقی کے دونوں کونوں کا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ بولے لیس شیء من البیت محجورا، ارے یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر کر ہی لیا تو کون سا غلط کام ہے؟ تو خانہ کعبہ ہے تو اللہ کا گھر، اگر باقی 2 کونوں کا استعلام کر لیا تو کون سا گناہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے رسول نے صرف 2 کونوں کا کیا ہے تو آپ کو بھی صرف 2 کونوں کا۔ صحابی نے ایکسپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، گویا یہ صحابہ کا بھی نقطہ نظر تھا، یہ ان کا بھی منہج تھا کہ اگر کسی صحابی کی کوئی بات یا ان کا کوئی عمل حدیث رسول سے ٹکرائے تو حدیث کو لے لیا جائے اور ان کی بات کو چھوڑ دیا۔
اہل حدیث کا یہی کرنا ہے. اب کوئی اگر اس پر یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے تو غلط ہے. ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ اماموں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ماننے کا یہ مطلب کہ ان کی تقلید کی جائے؟ ان کی تقلید کرنے کا حکم کس نے دیا؟ قرآن نے تو نہیں دیا 100%. حدیث نے تو نہیں دیا. آئیے خود ان اماموں سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیا آپ نے اپنی تقلید کرنے کا حکم دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا فرماتے ہیں؟ مشہور حنفی عالم علامہ ابن عابدین در مختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. دوسرے مقام پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاتركوا قولی، جب میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اصیب و اختی، میرا فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، میرا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے. فکل ما وافق الکتاب والسنہ، میرا جو فتویٰ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو فخذوا، اس کو لے لو. وکل ما لم یوافق، اور میرا جو فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو فاترکوہ، اس کو چھوڑ دو. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی کوئی سنت تم کو مل جائے، اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث تم کو مل جائے، لم يحل لأحد ان يدعها لقول احد، تو کسی دوسرے کی بات کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا جائے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں. امام احمد ابن حنبل وہ تو کھل کے کہتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو، ولا تقلد مالکا، امام مالک کی تقلید مت کرو، ولا تقلد شافعیا، ہاں امام شافعی کی تقلید مت کرو، امام سفیان ثوری کی تقلید مت کرو. خذ من حیث اخذوا، بلکہ دین کو وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے. تو میرے بھائیوں، ان اماموں کو ماننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہر بات آنکھ موند کر مان لیا جائے. انہوں نے خود کہا کہ اگر میری بات کے خلاف صحیح حدیث مل جائے اس کو لے لو. الحمدللہ اہل حدیث کا اسی کے اوپر عمل ہے. اہل حدیث سارے ائمہ کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ معصوم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی ہے کہ جو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ اس سے رک جاؤ، یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی ہے تو پیارے رسول کو دی گئی ہے. تو یہ مختصر سے وقت میں نے چند شبہات آپ کے سامنے پیش کیے. باتیں اور بھی تھیں، وقت کم ہے ہمارے، اور علماء کرام موجود ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی گفتگو میں کسی مجلس میں مزید شبہات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہم بڑے درد کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ غلط فہمی اور بدگمانی کسی مسئلے کا علاج نہیں. آپ آئیے، ہم آپ کو سمجھیں، آپ ہم کو سمجھیں. یہ کہنا کہ اس سے ملو مت، اس سے مصافحہ مت کرو، نکاح ٹوٹ جائے گا، اسلام ٹوٹ جائے گا، یہ سب فارمولے پرانے ہو گئے میرے بھائیو. آج تحقیق کا دور ہے. آج دنیا بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں مانتی. آپ آئیے، مسلک اہل حدیث کو جانیے، سمجھیے. میں آپ کو اس اسٹیج سے دعوت دیتا ہوں. کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے. ہم آپ کا پورا سپورٹ کریں گے. آپ محبت کے ساتھ آئیں، ہم محبت کے ساتھ اپنا مسلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو حق ہو اس کو قبول کر لیجئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، ہم سب کو حق بات کو سننے، حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے منہج کے متعلق ہمارے بھائیوں کو جو غلط فہمی میں، جن غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے ان کو ہمارے مسلک کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.